بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ ہماری آج کی خوبصورت دعا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت، ایسی صلاحیت یا ایسی طاقت دیجئے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک آپ کی ذات بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس دعا کی اہمیت یا خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے اس دعا کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی خلاف معمول قسم کی بادشاہت دی تھی۔ انسان، جن، چرند، پرند، تیرنے والے، رینگنے والے، ہر طرح کے جانور ایسے ہیں جو آپ کے سامنے گروپنگ کی صورت میں آتے ہیں، صف بندی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی اسمبلی دیتے ہیں، اپنی کارکردگی سناتے ہیں۔ مزید یہ کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان تمام کی جو ہے وہ بولیاں بھی جانتے ہیں، ان کے انداز سے بھی واقف ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سرکش قسم کے جو جنات ہوتے تھے ان کو حکم دیا کرتے تھے تو وہ سمندر کے اندر غوطے لگا کے ہیرے اور جواہرات لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی بہت سرکشی دکھاتا تھا تو آپ اس کو زنجیروں میں قید کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی سرکش مخلوق جو ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو بہت ہی اہم بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت تو بہت عظیم دی، بہت بڑی دی، اور اس کے اوپر آپ کا کنٹرول بھی دے دیا، لیکن کیا آپ کے اندر اس بات کی ایبلٹی اور صلاحیت تھی کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکتے؟ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی ایکوریسی ہے اس معاملے میں کہ ایک پرندہ جو ہے وہ جسٹ آپ کی اسمبلی میں لیٹ آتا ہے تو آپ فوراً اس کو نوٹس کر لیتے ہیں کہ آج ہدہد جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑوں کے ساتھ، جو کہ آپ کے بہت ہی خاص قسم کے نسلی گھوڑے ہوتے تھے جنہیں قرآن صافنات کہتا ہے۔ صافن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا گھوڑا کہ جو کہ 3 ٹانگوں پر چلتا ہے، جبکہ گھوڑا تو 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اس کا ایک پاؤں ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوڑتا رہتا ہے۔ اتنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے جو تھے اللہ پاک نے آپ کو دیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جیاد کا لفظ آتا ہے کہ وہ جیسے کہ آج کی زبان میں ہم برانڈڈ کہتے ہیں، کہ بہت ہی نسلی قسم کے، اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ گھوڑے آپ کے پاس تھے۔ آپ ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک شام کا منظر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام شام کے وقت میں جو ہے ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو ہے وہ خبر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی دنیا، ہر طرح کی مخلوق، اس کا کنٹرول، پھر اس کی دیکھ بھال جو ہے، تو گویا کہ آپ کے پاس محض سلطنت نہیں تھی بلکہ سلطنت کو سنبھالنے کی جو ہے وہ صلاحیت بھی تھی، اور وہ بھی اتنی ایکوریسی کے ساتھ اور اتنی نزاکت اور اتنی باریکی کے ساتھ جو تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہوئی تھی۔